بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں پر سلامتی ہو۔ مشاہدین کرام، سید جاوید ترابی اپنے نئے کالم اور تجزیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معاہدہ مکہ، امریکی بالادستی کا خاتمہ اور ایک نئے علاقائی دفاعی نظام کا آغاز۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مکرمہ میں ہونے والے حالیہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو اگر محض 3 ملکوں کا ایک اور دفاعی معاہدہ سمجھا جائے تو شاید ہم مشرق وسطیٰ میں رونما ہونے والی بہت بڑی تبدیلی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ میرے نزدیک معاہدہ مکہ اس تبدیلی کی وجہ نہیں بلکہ اس تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ اصل تبدیلی اس جنگ نے پیدا کر دی ہے۔ وہ امریکہ جو گزشتہ پون صدی سے خلیج کی سلامتی کا سب سے بڑا ضامن، اسلحے کا سب سے بڑا فراہم کنندہ اور خطے کے سیاسی و عسکری فیصلوں کا سب سے بااثر کردار سمجھا جاتا تھا، حالیہ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے بعد اب اس سابقہ حیثیت میں نہیں رہا۔ امریکہ خطے میں موجود ضرور رہے گا، اس کے فوجی اڈے بھی رہ سکتے ہیں، دفاعی معاہدے بھی برقرار رہ سکتے ہیں اور اربوں ڈالر کے اسلحے کے سودے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خطے کی سلامتی پر اس کی وہ غیر متنازع بالادستی جو اس جنگ سے پہلے تھی شدید طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ غزہ سے ایران تک اس پوری تبدیلی کا آغاز غزہ کے المیے سے ہوا۔ اکتوبر 2023 کے بعد غزہ میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور تباہی لبنان تک پھیل گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس اس انسانی المیے کی سنگینی مسلسل ریکارڈ کرتی رہی ہیں۔ مسلم دنیا نے احتجاج کیا، قراردادیں منظور ہوئی، امداد بھیجی گئی، لیکن اسرائیل کے خلاف عملی مزاحمت میں ایران اور اس سے وابستہ قوتوں کا کردار نمایاں رہا۔ ایران نے حماس کی حمایت جاری رکھی، حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ محاذ پر آیا اور بالآخر اسرائیل اور ایران کا بالواسطہ تصادم براہ راست جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل نے ایران کے جوہری اور عسکری نظام کو نشانہ بنایا، امریکہ بھی جنگ میں براہ راست شریک ہوا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور تہران پر دباؤ اس سطح تک پہنچا کہ ایرانی نظام کے مستقبل تک کے سوالات اٹھنے لگے۔ لیکن یہاں سے جنگ نے وہ رخ اختیار کیا جس کا شاید خلیجی دنیا نے تصور نہیں کیا تھا۔ ایران نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ایران نے صرف اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کی بلکہ واضح کر دیا کہ اگر خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے خلاف جنگ کے لیے استعمال ہوں گے تو وہ بھی جنگ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ فروری اور مارچ 2026 سے ایران نے خلیج میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کویت میں علی السلیم ایئر بیس، کیمپ عارف جان اور کیمپ بوارنگ جیسے امریکی عسکری مراکز حملوں کی زد میں آئے۔ بعد میں سامنے آنے والی سیٹلائٹ امیجری میں متعدد ملٹری سٹرکچرز، ایئر کرافٹ شیلٹرز اور کمیونیکیشن فیسلٹیز کو نقصان کے آثار رپورٹ ہوئے۔ پھر جون میں ایران نے کویت کے علی السلیم ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا اور جولائی میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خلیج کا پورا سیکیورٹی ایکویشن تبدیل ہو گیا۔ یہ سوال اب نظریاتی نہیں رہا تھا بلکہ عملی بن گیا تھا۔ وہ امریکہ جس نے کئی دہائیوں تک خلیجی ریاستوں سے ان کے دفاع کے نام پر اربوں ڈالر لیے، جس کے جدید ترین طیارے، میزائل، دفاعی نظام اور فوجی اڈے پورے خطے میں موجود تھے، اگر وہ اپنے ہی فوجی اڈوں کو ایرانی میزائلوں اور ڈرون سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھ سکا تو وہ خلیجی ریاستوں کو مکمل تحفظ کی ضمانت کیسے دے سکتا ہے؟ یہی اس جنگ کا اصل ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ خطہ میں امریکی اجارہ داری کا خاتمہ، یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کل خلیج سے اپنا سامان اٹھا کر چلا جائے گا، ایسا ضروری نہیں۔ امریکہ کے اڈے رہ سکتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کے دفاعی تعلقات بھی قائم رہ سکتے ہیں، لیکن اصل سوال امریکی موجودگی نہیں، امریکی بالادستی ہے۔ جنگ سے پہلے تصور یہ تھا کہ خلیج کی سلامتی کا آخری ضامن امریکہ ہے۔ جنگ کے بعد یہ تصور برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اگر امریکی اڈے خود جنگ کے ٹارگٹ بن جائیں اور میزبان ریاستیں بھی اسی وجہ سے خطرے میں آ جائیں تو پھر امریکی فوجی موجودگی صرف سیکیورٹی گارنٹی نہیں رہتی، بعض حالات میں وہ سیکیورٹی لائبلٹی بھی بن سکتی ہے۔ یہ نفسیاتی اور اسٹریٹجک تبدیلی کسی معاہدے کی محتاج نہیں۔ ایران کی حکمت عملی کا اہم پہلو، اس جنگ میں ایران نے ایک اور اہم فرق قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے بیانیے میں خلیجی عرب ریاستوں اور ان کی سرزمین پر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو ایک چیز قرار نہیں دیا۔ اس کا بنیادی پیغام یہ رہا کہ ایران کی جنگ سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین یا متحدہ عرب امارات کے عوام کے ساتھ نہیں، بلکہ ان امریکی فوجی ایسٹس کے ساتھ ہے جو ایران کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف خلیجی ممالک نے ایرانی حملوں کی مذمت ضرور کی اور انہیں اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، لیکن وسیع تر سطح پر ایران کے خلاف ایک نئی جنگ کھولنے سے بھی گریز کیا، اور اس بابت سعودی عرب اور قطر نے انتہائی بصیرت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ بہت اہم تبدیلی تھی۔ خطہ ایک ہماگیر عرب ایران جنگ بننے کے بجائے بنیادی طور پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کے تصادم کے طور پر برقرار رہا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان سامنے آتا ہے۔ خلیجی ممالک کے سامنے اب سوال تھا، اگر مستقبل کا دفاع صرف ہزاروں میل دور موجود ایک عالمی طاقت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تو متبادل کیا ہے؟ یہاں پاکستان کی اہمیت غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ پاکستان عالم اسلام کی واحد تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے پاس بڑی اور تجربہ کار فوج، میزائل صلاحیت، مضبوط فضائی قوت اور کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس موجود ہے۔ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگی کشیدگی نے بھی دنیا کو پاکستان کی کنونشنل اور اسٹریٹجک ملٹری کیپیبلٹی کا ایک نیا مظاہرہ دکھایا۔ اس کے ساتھ ترکی موجود ہے۔ ترکی ناٹو کی دوسری بڑی فوج، جدید ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دفاعی صنعت رکھتا ہے، اور تیسری طرف سعودی عرب ہے۔ عرب دنیا کی ایک مرکزی سیاسی و اقتصادی قوت اور حرمین شریفین کی سرزمین۔ پاکستان کی عسکری و ایٹمی ڈیٹرنس، ترکی کی فوجی اور دفاعی صنعتی صلاحیت اور سعودی عرب کی اقتصادی و سیاسی قوت، یہ تینوں مل جائیں تو ایک بالکل نیا علاقائی پاور سینٹر وجود میں آ سکتا ہے۔ معاہدہ مکہ مشرق وسطیٰ کی سلامتی کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ واشنگٹن کے یا خود خطے کی ریاستوں کے؟ معاہدہ مکہ اسی سوال کا ایک ممکنہ جواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں معاہدہ مکہ کو اصل واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کا اظہار سمجھتا ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب پہلے ہی ستمبر 2025 میں اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے تھے۔ بعد میں ترکی کو اس دفاعی آرکیٹیکچر میں شامل کرنے کی بات آگے بڑھی، اور اب مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا سہ فریقی دفاعی بندوبست سامنے آیا ہے۔ اس کی اہم ترین روح یہ ہے کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت کو تینوں کی سلامتی سے متعلق معاملہ سمجھا جائے گا، لیکن یہ اتحاد امریکہ کے متبادل کے طور پر راتوں رات پیدا نہیں ہوا، اس کی ضرورت میدان جنگ نے پیدا کی ہے۔ خلیج نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ صرف اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ خریدنا اور امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرنا مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں۔ اس پورے بحران میں پاکستان کا کردار صرف عسکری نہیں رہا۔ جون 2026 میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سامنے آیا، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں مذاکرات ہوئے۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے ساتھ پاکستان اور قطر بطور ثالث ان مذاکرات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی برگن اسٹاک کے اعلیٰ سطحی مذاکرات میں شریک ہوئے، اور وزارت خارجہ نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان نے بحران کے دوران ایک متوازن اور تعمیری کردار ادا کیا اور اس سے قبل امریکہ ایران رابطوں کی میزبانی بھی کی۔ یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہے۔ پاکستان اب صرف جنوبی ایشیا کی طاقت کے طور پر نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے بڑے بحران میں سیکیورٹی اسٹیک ہولڈر اور ڈپلومیٹک فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے ایک طرف اپنی عسکری ڈیٹرنس برقرار رکھی اور دوسری طرف ایران، خلیجی ریاستوں اور امریکہ کے درمیان رابطے کا راستہ بھی کھلا رکھا۔ یہی پاکستان کی اصل طاقت ہو سکتی ہے، ایران کے خلاف نہیں، عربوں کے خلاف نہیں، بلکہ مسلم دنیا کے مختلف مراکز طاقت کو ایک دوسرے کے قریب لانے والی قوت۔ اس معاہدے کا دوسرا بڑا اثر اسرائیل کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں اسرائیل کو خطے میں سب سے بڑا اسٹریٹجک فائدہ مسلم دنیا کی تقسیم سے حاصل ہوا۔ عرب الگ، ایران الگ، ترکی الگ، پاکستان الگ۔ اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا اتحاد واقعی انسٹیٹیوشنل شکل اختیار کرتا ہے، مشترکہ دفاعی منصوبہ بندی ہوتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھتی ہے، مشترکہ ایکسرسائزز، میسائل ڈیفنس، ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر ڈیفنس اور ڈیفنس پروڈکشن کو مربوط کیا جاتا ہے، اور مستقبل میں دوسرے مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو خطے کا پاور ایکویشن تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اتحاد محض ایک اعلامیہ نہ رہے۔ معاہدہ مکہ کی اصل کامیابی کیا ہے؟ اس معاہدے کا اصل امتحان 3 چیزیں ہوں گی۔ اول، کیا تینوں ممالک مستقل مشترکہ کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن میکانزم تشکیل دیتے ہیں؟ دوم، کیا دفاعی صنعت، انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، میسائل ڈیفنس اور مشترکہ فوجی مشقوں کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا ہے؟ اور سب سے اہم، کیا فلسطین اور غزہ کی سلامتی بھی اس نئے اسلامی اجتماعی سلامتی کے تصور میں جگہ حاصل کرتی ہے؟ لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ معاہدہ مکہ کی اصل کامیابی اس دن ہوگی جب یہ محض 3 ممالک کا ملٹری پیکٹ نہ رہے بلکہ ایک وسیع ریجنل کلیکٹیو سیکیورٹی سسٹم کی بنیاد بنے، یا یہ آگے بڑھ کر ایک ایسے وسیع اسلامی اجتماعی دفاعی نظام کی بنیاد بنے گا جس میں عرب، ترک، پاکستانی، ایرانی اور دیگر مسلم ریاستیں اپنے اختلافات کے باوجود بیرونی جارحیت کے مقابلے میں ایک مشترکہ سیکیورٹی تصور قائم کر سکیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو معاہدہ مکہ کو مستقبل کا مورخ محض ایک ڈیفنس پیکٹ کے طور پر یاد نہیں کرے گا، بلکہ شاید اسے اس لمحے کے طور پر یاد کیا جائے گا جب مسلم دنیا نے کئی دہائیوں کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ ہماری سرزمین کا دفاع، ہماری سلامتی کا نظام اور ہمارے مستقبل کے فیصلے بالآخر ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر واقعی یہ تاریخ کا رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اتحاد امت کی جانب ایک نئے سفر کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ صرف 3 ریاستوں کا دفاعی معاہدہ ہوگا۔ جو قومیں اپنی سلامتی دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں، وہ اپنے فیصلوں کی آزادی بھی دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید معلوم ہوئی ہے اور پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے مزید احباب سے شیئر کریں، سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز براہ راست پہنچیں اور ہم آپ کی قیمتی آراء سے مستفید ہو سکیں۔ اسی پر اجازت دیں، اگلے تجزیے تک خدا حافظ۔
اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔